اور ابو بکر کہیں کہ عمر آگے بڑھے، ابو بکر کہیں ابو عبیدہ آگے بڑھے، ابو عبیدہ امیر بن جائیں، ابو عبیدہ اس کے لیے تیار نہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے کون ہوگا. تو یہ صحابہ کا طرز تھا. دلوں کی صفائی کی یہ دلیل ہے. دل صاف ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو آگے بڑھاتے ہیں. رائے میں اختلاف ہوگا، میں کہتا ہوں رائے میں اختلاف ہوگا کہ رائےوں میں اختلاف ہوا اور اختلاف رہا. ہاں جیسے خالد ابن ولید اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہما، یہ دونوں بزرگ ہیں، ان کی رائےوں میں برابر اختلاف رہا، لیکن دل میں سے کوئی گرا نہیں. حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں خالد ابن ولید کو امارت سے ہٹایا اور ابو عبیدہ کو امیر بنایا. حضرت ابو بکر نے تو مانا نہیں، وہ ان کو ہٹانا چاہتے تھے ان کی خلافت کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں کہ اس نے یہ کیا ہے، اس نے کیا غلطیاں کی. تو فرمایا کام ہو، اس نے کام کیا ہے، کام کرنے سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں. حضرت ابو بکر نے تو مانا نہیں اور حضرت خالد کو رکھا امیر. جب حضرت عمر کی خلافت کا زمانہ ہے تو حضرت عمر کی رائے اس سے بالکل متفق نہیں تھی کہ خالد نے غلطیاں کی ہیں کام میں، اس لیے یہ ذمہ دار نہ رہے. چنانچہ اپنی خلافت کے زمانے میں حکم نامہ بھیجا کہ خالد کے بعد خالد امیر نہ رہے، ابو عبیدہ امیر رہے. جب یہ حکم پہنچا خالد بن ولید نے فوراً وہ عمارت ابو عبیدہ کو دے دی کہ یہ آپ کی عمارت. کیوں کہ امیر المومن مدینے سے ایسا لکھ رہے ہیں، آپ امیر، میں آپ کا ساتھی. چنانچہ آخر تک یہ رہا رائےوں کا اختلاف. لیکن جس وقت میں خالد بن ولید کی وفات ہوئی ہے، ان کے گھر میں وفات ہوئی مدینے میں، تو ان کی مستورات رو رہی تھی. لوگوں نے کہا کہ خالد بن ولید کی مستورات رو رہی ہیں. حضرت عمر سے کہا، حضرت عمر نے فرمایا رونے دو، یہی تو ایک آدمی تھا ہمارا جو چاہتا تھا، اس کی تمنا پوری عمر یہ رہی کہ باطل مٹ جاوے، حق زندہ ہو جاوے. یہ ایک آدمی تھا، یعنی حضرت عمر کے دل میں تو یہ ہے، ایمانت پر سے ہٹایا، لیکن دل میں قدر ہے، اس لیے اب وہ قدر ظاہر کی ہے کہ رونے دو ان کی مستورات کو، رونے کا حق ہے. کیوں کہ ایسا آدمی تھا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں باطل مٹ جاوے اور دنیا میں حق زندہ ہو جاوے، یہ اس کی تمنا تھی. یہ ان کا مرتبہ بتایا کہ ان کے ہمارے دل میں یہ مرتبہ ہے. یہ نہیں کہ رائے کا اختلاف تھا تو اس کی حیثیت ہی گر گئی، کہ نہیں، رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، حیثیت نہیں گرے گی. اس لیے خالد کو جو درجہ تھا وہ انہوں نے دیا. ایک حق پرست آدمی تھا جو باطل کو مٹانا اور حق کو دنیا میں پھیلانا چاہ رہا تھا، اسی لیے ساری جان لڑائی، سارا مال لڑایا. تو یہ ہمارا طرز ہے، صحابہ کرام کا طرز ہے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز یہی تھا کہ حضور اپنے ساتھیوں کے مناقب اور فضائل بیان کرتے تھے کہ میرے ساتھی تو ایسے ہیں اور میرے ساتھی تو ایسے ہیں. ابو بکر کے فضائل بیان کر رہے ہیں حضور، عمر کے فضائل بیان کر رہے ہیں، ہاں ابو ذر غفاری کے فضائل بیان کر رہے ہیں. ہاں حالانکہ وہ سب حضور کے شاگرد ہیں، حضور کے غلام ہیں، حضور سے بڑے نہیں ہیں. حضرت عمر سے کہہ رہے تھے کہ میں نے جنت دیکھی اور ایسی شاندار جنت کہ میں یہ سمجھا کہ میں نبی ہوں، میری ہوگی، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ تو قریش کے نوجوان کی ہے. کہ قریش کا نوجوان کون؟ کہ عمر بن خطاب. تو کافی میں تو اندر گیا نہیں دیکھنے کے لیے. کیوں کہ تمہاری غیرت کی وجہ سے، کہ تمہیں کبھی غیرت آئے کہ میرے گھر میں بغیر پوچھے کیوں چلے گئے. تو عرض کیا یا سلم میں آپ پر غیرت کرتا کہ پھر میں تو تمہاری جنت دیکھنے نہیں گیا، تمہاری غیرت کی وجہ سے کہ ہماری جنت دیکھنے کیوں بغیر پوچھے چلے گئے. کتنا یعنی احترام دیکھیے. حالانکہ عمر ہے اور نبی ہے، کوئی فرق ہے، بہت فرق ہے. ایک امتی ہے، ایک پیغمبر ہے، لیکن اپنے امتی کی قدر ہے یہ. اور ابو بکر پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جن کو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ روزوں کا ایک دروازہ ہے، ذکر کا ایک دروازہ ہے، نماز کا ایک دروازہ ہے. جیسے فضائل رمضان پر ریان، کہ روزے والے ریان سے جائیں گے. تو کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جاوے؟ حضور فرمایا ہاں میرا اندازہ ہے آپ ہے وہ، کہ آپ کو 8 دروازوں سے اللہ ہوگا کہ یہاں سے آئیے، یہاں سے آئیے، یہاں سے آئیے. فضائل بیان کر رہے ہیں کس کے؟ ساتھیوں کے، کہ ہمارا ساتھی قیمتی ہے. ہاں یہ نبوت کا طرز ہے کہ اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھانا. حضرت عمر ہدایت دیتے تھے کہ فلانے کو میں نے تمہارے پاس بھیجا ہے، وہ بڑا آدمی ہے مگر اس وقت وہ تمہاری تابعداری میں ہے. ایک امیر کو لکھا کہ فلانے کو بھیج رہا ہوں، وہ بڑا ہے مگر اس وقت تمہاری تابعداری میں ہے، تو تم اپنے مسائل ان سے مت چھپانا،
اس لیے جو مسائل آوے ساتھیوں میں چھپائے نہیں جائیں گے، ساتھیوں میں رکھے جائیں گے کہ ساتھیوں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، غور کرو، مشورہ کرو، سوچو اس کا کیا حل ہے، کہ اپنے ساتھیوں میں مسائل کو پھیلاؤ، اپنے ساتھیوں سے مسائل کو مت چھپاؤ، ان سے رائے لو، ان سے رائے لو، کیونکہ رائے لوگے تو ان کی صلاحیتیں کام کرے گی، قریب آ جائیں گے، دل جوڑیں گے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس سے رائے نہیں لے سکتے ہو اس سے کام کیسے لے سکو گے؟ رائے نہیں لے سکتے تو کام کیسے لے سکو گے؟ رائے لو ان سے، تاکہ وہ اپنی کھل کر کے رائے دے، اور رائے کھل کر کے دی بھی جاوے، لی بھی جاوے، کیونکہ رائیوں کا لین دین جو ہے وہ دلوں کی صفائی کا سبب ہے۔ ہاں، اس سے دل صاف رہتے ہیں، صلاحیتیں کام کرنے پر آتی ہیں، اجتماعیت پیدا ہوتی ہے۔ ہماری دعوت و تبلیغ محنت کے دو بڑے عنصر ہیں، یعنی دو بڑے حصے، ایک ہم اجتماعیت ہے اور عمومیت ہے۔ یہ دو بڑے عنصر ہیں، دو بڑا اثر ہے اس کے اندر، اجتماعیت اور عمومیت۔ عمومیت یہ ہے کہ ہمارا ہر ساتھی ہر کام کرنے والا، کوئی خصوصیت نہیں، جس کے لیے جو مشورہ ہو جاوے، جس کے لیے جو طے ہو جاوے، ہاں وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار، کوئی خصوصیت نہیں کہ فلانا کام ہی ہم کریں، کہ نہ آپ طے کر دو، ان کی صلاحیت دے کر طے کہ وہ اس کے لیے تیار ہے۔ عمومیت، سواری میں، پیدل میں، ہر طرح تیار، کہ یہ عمومیت کی بات ہے۔ اسی وجہ سے اس کام کا پھیلاؤ زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر عمومیت ہے، کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ دنیا کی جتنی تحریکیں دنیا میں چلائی جاتی ہیں ان میں خصوصیت ہی اصل ہوتی ہے، اور عمومیت کو ذریعہ بنایا جاتا ہے بلو کر کے، کہ پوری عمومیت کو بلو، ایک آدمی کو مخصوص بناؤ۔ ہماری دعوت میں، محنت میں یہ ہے کہ نہیں، ہمارے ہاں خصوصیت نہیں ہے، بلکہ جو خصوصیت والا ہے اس کو بھی نیچے لاؤ، کہ وہ بھی عام مسلمانوں کے ساتھ جمعہ میں، جماعت میں، نماز میں رہے، ہے بڑا آدمی لیکن اس سے ملتے رہو تاکہ وہ بھی نیچے آئے، تو اس کا دین محفوظ ہو جائے گا نیچے آنے کی وجہ سے۔ ہاں، ہمارے ساتھیوں کے ساتھ کا یہ برتاؤ، ہماری عمومیت اصل ہے، ہمارے اندر اجتماعیت اصل ہے، کہ ہم مقصد میں ایک ہے، مقصد میں ایک، طریقہ کار میں ایک، کہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے، ہاں کوئی دوسرا طریقہ کار نہیں۔ اس لیے احتیاط کرنی ہے اس بات کی، تاکہ ہماری اجتماعیت زخمی نہ ہو جاوے۔ ہاں، بے احتیاطی سے اجتماعیت زخمی ہوتی ہے، اور یہ بے احتیاطی زبان سے زیادہ ہوتی ہے، زبان سے۔ اس لیے بات چیت کرنے میں، بات سمجھانے میں، بیانوں میں بہت احتیاط سے کام لینا ہے۔ ہاں، ہمارے اندر برتری کا احساس نہ آئے کہ میں بڑا ہو گیا، میں سمجھدار ہو گیا، باقی سب بیکار ہیں، ایسا نہیں۔ احتیاط سے بات کی جائے، تاکہ کسی کے دل پر اس کا دوسرا اثر نہ پڑے۔ ہاں، اور زیادہ اثر ان بیانوں میں ہوتی ہے، بیانوں میں ہمارا ہاں جھاڑ جھٹک نہیں ہے، خود عمل کرنا ہے، دوسروں کو ترغیب دینی ہے۔ لا تکلف الا نفسک وحرد المؤمنین، پابند کر رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پابند کرو اپنے آپ کو، اور عام مسلمانوں کو ترغیب دو، شوق دلاؤ، رغبت دلاؤ، تاکہ وہ رغبت لے کر کے کام کرنے والے بنے، اور خود کو کہ خود کو پابند کر دو، خود کو تو پابند کر لو کام کے لیے، اور عام بھائیوں کو کہ عام لوگوں کو ترغیب دو، شوق دلاؤ، رغبت دلاؤ، فضیلت بتاؤ۔ ہاں، فضیلت بتانا، فائدہ بتانا، اور خود کو پابند کرنا، یہ نبوت کا طرز۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کام کرتے تھے، سب سے زیادہ۔ صحابہ فرماتے تھے کہ لیس لہ راحہ، آپ کے لیے راحت تھی نہیں، رات میں، دن میں، ہر وقت، کیوں بڑا کام آپ کے ذمہ تھا، اور زبردستی کسی پر ہے نہیں۔ ترغیب دینا، ترغیب دیتے تھے، شوق دلانے کی باتیں، خوف دلانے کی باتیں فرماتے تھے، تاکہ دلوں میں استعداد پیدا ہو جائے۔ اس لیے ہماری بات چیت میں، ہمارے بیانوں میں، ہمارے سمجھانے میں جہاں تک ہو سکے مثبت پہلو سے سمجھایا جائے، کسی کی نفی، کسی کی کاٹ، کسی کی تردید، کسی کی تنقیص، یہ ہمارے ہاں نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں تو آدمی کو آگے بڑھانے کی تدبیریں ہوتی ہیں، ہاں، کہ وہ آگے بڑھے اور وہ کام کی ذمہ داریاں لیں، اپنی جان مال امانت داری سے دین پر لگاوے، یہ صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو، اس لیے اس کو رغبت دلاؤ، جو کرے
تو ہم اس کے ممنون ہیں، شکر گزار ہیں، اور اگر کسی نے نہیں کیا ہمیں شکایت نہیں ہے، ہمارے یہاں شکایت نہیں ہے، شکر ہے۔ نہیں کیا اگلی مرتبہ کرے گا، اگلی مرتبہ اس کو یاد دلاویں گے، بھائی آج آپ آئے نہیں گش میں، دیکھو آئندہ خیال رکھنا، پھر آئندہ نہیں آئے پھر یاد دلایا۔ بس ہمارا کام ہے وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ یاد دلاتے رہو، بے شک یاد دلانا ایمان والوں کو فائدہ دے گا۔ تو بات چیت میں، برتاؤ میں ہمارا رویہ نرم ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے نرم بنایا، ساری امت کا اور ساری دنیا کا کام کرنے کے لیے جو انسان آیا وہ نرم، ہاں گرم نہیں، بہت نرم۔ اور یہ نرمی کہ اللہ کی رحمت کا اثر تھا، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، کچھ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کو نرم مل گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سارا کام نرمی سے کیا، تو نرمی زیادہ مفید ہوتی ہے گرمی سے۔ اس لیے دعوت کے کام میں چونکہ لوگوں کو لگانا ہے، چلانا ہے، ہمارا طرز نرم بننا، برداشت کرنا کہ نرم بن کر کے چلے۔ ہاں تھوڑا کیا ہے، کل کو انشاءاللہ وہ اور کرے گا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرم بنتے تھے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی صلاحیتوں کو کام پر لگاتے تھے کہ ہمارے ساتھیوں کی صلاحیتیں کام پر لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے مشورہ مانگتے تھے کہ مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو، ماذا ترون ماذا ترون، روایتوں میں ہے کہ بھائیو تمہاری کیا رائے ہو رہی ہے، آپ کی کیا رائے ہو رہی ہے، اپنے ساتھیوں سے رائے مانگ رہے ہیں۔ اور اللہ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ساتھیوں سے رائے لیا کرو۔ مسلمانوں کو نہیں کہا کہ اے ایمان والو اپنے نبی سے پوچھا کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ نبی سے فرمایا کہ اپنے ساتھیوں سے رائے لیا کرو۔ تو رائے لینا سنت ہو جاوے، ہاں اپنے ساتھیوں سے رائے لینا سنت، کیونکہ نبی اپنے ساتھیوں سے رائے لے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت عمر تو اور صحابہ تو رائے لینے میں بہت تیز، کہ بھئی رائے لیے بغیر کام کیسے کریں گے، ہم تو رائے لیں گے۔ حضرت عمر نے ایک مسئلے میں قریش کی بوڑھی عورتوں کو جمع کیا، ایک مسئلہ آ گیا تھا کہ بھئی یہ مسئلہ کون حل کرے گا، کہ ٹھہرو۔ پھر قریش کی بوڑھی بوڑھی عورتوں کو جمع کر کے حکم دیا کہ دیکھو یہ مسئلہ ہے، اس پر سوچ کر کے مجھے حل بتانا۔ ان بوڑھیوں نے سوچ کر کے حضرت عمر کو حل بتایا اور وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ ہاں کیوں، ہر ایک میں الگ الگ استعداد اللہ نے رکھی ہے، رائے مشوروں سے صلاحیتیں کام پر لگتی ہیں اور دل جڑتے ہیں اور کام کی راہیں کھلتی ہیں۔ ہاں اس لیے ہمارے مشورے میں، ہمارے کام میں مشورہ ہے، ہمارے کام میں اطاعت ہے، ہاں ہمارے کام میں اصول ہے، استقامت ہے، یہ سب ہمارے کام کے اندر ہے۔ یہ کوئی 4 دن کا یا 4 مہینے کا کام نہیں ہے، یہ تو ساری عمر کا کام ہے۔ ہاں اس لیے نکلنا بھی بار بار ہے، اور ان چیزوں کو بار بار سننا، سمجھنا اور اپنے عمل میں لانا، کہ میں آگے نہیں بڑھوں، میرے ساتھی آگے بڑھیں۔ تو اگر ہم نے دوسروں کو آگے بڑھایا تو وہ آگے بڑھ کر جتنا بھی کام کریں گے، جتنی بھی قربانیاں دیں گے، اس کا اجر و انعام جیسا اس کو اللہ دیں گے، ہمیں بھی دیں گے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، بھلائی کی راہ دکھانے والے کو اتنا ہی اجر و انعام دیا جائے گا جتنا خود بھلائی کے کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا چوتھا نمبر ہے میرے دوستوں، عام انسانوں کے ساتھ، عام بھائیوں کے ساتھ اور آپس کے ساتھ۔ ہاں صحابہ کی صفت بتائی تھی، رحماء بینہم، کہ ایک دوسرے پر رحم کھانے والے ہیں، ایک دوسرے کی کاٹنے والے نہیں ہیں، ہاں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، رحماء بینہم، آپس میں یہ رحماء ہے، وہ صفت رحمت پیدا ہو جاوے۔ بھلائی چاہنا دین کا خاصہ ہے کہ ایک دوسرے کی بھلائی چاہو، الدین النصیحہ، مشہور حدیث ہے کہ دین بھلائی چاہنے کا نام ہے۔ اگر یہ رخ ہمارا رہا میرے دوستو، تو آپ دیکھو گے کہ ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ بھائی چارے والا، جیسے انصار مدینہ کا معاشرہ بھائی چارے والا بن گیا، کہ وہ بھائی بن گئے، برسوں کی عداوتیں ختم ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی برکت سے اور صحیح نہج پر اپنے آپ کو چلانے کی برکت سے۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اللہ نے فرمایا کہ یہ آپس میں بھائی بن گئے۔ اس لیے ایک دوسرے کی ہمدردی، ہاں قربانیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا حرص کرتے تھے کہ انہوں نے یہ قربانی دی، ہم یہ قربانی دیں، انہوں نے یہ بڑا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے کیا، ہم فلاں بڑا کام حضور سے پوچھ کر کریں گے۔ اس طرح قربانیوں میں آگے، اور جو ذمہ داری آئی اس کو پوری امانت داری سے کیا، پوری امانت داری سے، یہ ذمہ داری اللہ کے نبی کی طرف سے آئی ہے، پوری امانت داری سے اس کو کیا۔
اس لیے میرے دوستو دنیا میں اس کی نقد بشارتیں مل جاتی تھی، نقد بشارت، کیوں؟ پوری ذمہ داری سے کیا، سر سے اترتا نہیں کیا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں میرے دوستو جو اس کام میں ہمیں لانی ہے، اور اللہ کے راستے میں جب بار بار نکلیں گے اور ان باتوں کے مذاکرے ہوں گے اور اس پر عمل ہوگا، ایک دوسرے کو سمجھانا ہوگا اپنے اندر اتارنے کی نیت سے، تو انشاءاللہ اس کا نفع کہیں نہیں جائے گا۔ اللہ کا فیصلہ ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد دلاتے رہو، بے شک یاد دلانا یہ ایمان والوں کو نفع پہنچا دے گا۔ اللہ کی بشارت ہے کہ یہ تذکرے مذاکرے جو ہوں گے وہ اپنی کمیوں کو دور کرنے کے لیے ہے، دوسروں پر نظر کرنے کے لیے نہیں، دیکھو کہ انہوں نے یہ کہا اور یہ یوں کرتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے، اس کے لیے نہیں ہے، یہ دوسروں کی خامیاں کو جانچنے کے لیے ہے کہ نہیں، خامیاں جانچنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ مذاکرے ہوتے ہیں اپنی اپنی خامیوں میں سے ہمیں باہر آنا اور خوبیوں پر اپنے آپ کو قائم کرنا ہے۔ کہ دعوت تمام طبقات کو بھی جوڑے گی اور دعوت تمام خوبیوں کو بھی اپنے اندر پیدا کرواوے گی۔ ہاں، ایمان اور یقین اور اطاعت اور حسن معاشرت، اچھا برتاؤ اور معاملات کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگی، ان چیزوں کے ساتھ جب دعوت چلے گی تو اللہ تعالیٰ ان دعوت سے میرے دوستو دلوں کے جیتنے کا سامان پیدا کرے گا، دل جیت لیے جائیں گے، ہاں، اور دلوں کی کدورتیں نکل جائے گی، دلوں کا باطل بھی نکل جائے گا۔ اس لیے ارادے فرماؤ انشاءاللہ کہ اسی طرح اپنے آپ کو چلانا ہے، یہ باتیں دھیان میں لینی ہے، ہاں، یہ کوئی ایسی نہیں باتیں کہے گی، یہ دھیان میں لینی ہے، اور گھر بیٹھے نہیں ملتی ہے، بار بار اس کے لیے نکلنا اور نکل کر اس کی محنت کرنا، جس طرح پانچوں اعمال کی محنت کرتے ہیں، نقد نکالنے کی محنت کرتے ہیں، مزیدار کام جمانے کی محنت کرتے ہیں، بے شک وہ اصل ہے، لیکن ان کاموں کو اس رخ سے چلانا، اس رخ سے چلانا، حسن زن سے، حسن معاشرت سے، احسان سے، انصاف سے، اخلاق سے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے لیے پیٹھ پیچھے دعائیں مانگی جاوے، اس کی بھی ہدایت ہے کہ ایک دوسرے کے لیے پیٹھ پیچھے دعائیں مانگو، اس کی غیر حاضری میں دعائیں مانگو کہ اللہ اس کو ترقی دے، ہاں، اللہ اس کی مصیبت دور کر دے، اللہ اس کی بیماری دور کر دے، اللہ اسے توفیق دے، دعوت بھی دیں گے، دعا بھی مانگیں گے ایک دوسرے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اپنے ساتھیوں کے لیے دعا مانگو، وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، ان کے لیے دعا مانگو، آپ کی دعا ان کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ تو حضور کی دعاؤں سے صحابہ کو تسلی ہو جاتی تھی کہ حضور کی دعا مل گئی، اور اپنے ساتھیوں کے لیے استغفار کا حکم دیا کہ اپنے ساتھیوں کے لیے معافی کی بھی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ساتھیوں کے گناہ معاف کر دے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے لیے معافی کی دعا مانگو تاکہ ساتھیوں کی مغفرت ہو جاوے، اور آپ کا جو حق ہے ساتھیوں پر وہ آپ اپنا حق معاف کر دو۔ نبی کو حکم دیا کہ نبی اپنا حق معاف کر دو، اور اللہ کا جو حق ہے اس کے لیے معافی کی دعا کرو۔ تو ایک دوسرے کے لیے دعا مانگنا یہ ہمارا کام ہے، ہمدردی پر، حسد پر نہیں ہے۔ حاسد دعا نہیں مانگ سکتا کبھی بھی، حاسد خیر کا ارادہ ہی نہیں کر سکتا، اور ہمدرد خیر کا ارادہ کرے گا، خیر کی دعا مانگے گا، خیر کی تدبیریں بتاوے گا، اور جس کے دل میں حسد ہوتا ہے وہ کبھی ذکر خیر بھی سننا نہیں چاہتا۔ ہاں، اللہ اور حسد حرام ہے، ہمدردی ضروری، حسد حرام شریعت میں۔ اس لیے ہمدردی پیدا کرنا، خوبیوں کو دیکھ کر کے، اکرام کر کے، یہ ہمارا کام ہے میرے دوستو۔ بار بار اللہ کے راستے میں نکل کر پھر کر ان چیزوں کو پیدا کرنا ہے، ماحول میں پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے لیے ارادے فرماؤ کہ انشاءاللہ اسی طریقے پر وقت گزارنا ہے، اسی طرح پر کام کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور اللہ توفیق دے۔ اس کے لیے نقد بتاؤ کون تیار ہے؟ 4 مہینوں کی بات چلی ہے الحمدللہ، بہت سے نے ارادے فرمائے، اللہ انہیں ثبات نصیب فرماوے، اور ابھی بہت سے باقی ہیں، وہ بھی بتاویں اس کے لیے کون کون تیار ہے۔ باہر نکل کر محنت کرنے سے، نیت کرنے سے یہ باتیں پیدا ہونے کی امید ہے۔